السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، سورۃ الاعراف مکی سورہ ہے۔ اس کے بھی جو مضامین ہیں بڑے اہم ترین ہیں۔ کل آپ نے سورہ انعام کو مضامین کو ذہن میں رکھا کہ مکی سوروں کے مضامین ہیں۔ اس سورہ کے اندر ایک عجیب کیفیتیں بیان کی گئی ہیں۔ غفلت، لاپرواہی اور دین سے دوری، جو لوگ مشرک اور کافر ہیں ان کو دین کی دعوت نہ دینا، یہ تمام ذمہ داریاں سے اگر آدمی چوکنا نہ ہو تو بڑی سزائیں اس کی ملنے والی۔ اور ایک آیت اس میں یہ آئی ہے کہ جو لوگ کافر ہیں اور مشرک ہیں ان کا جنت میں جانا ایسی ہی ناممکن ہے ایک سوئی کے ناکھے سے جو سوراخ ہوتا ہے اس سے اونٹ کا گزرنا کیا ناممکن۔ مثال دے کر اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور آیت آئی ہے، اے لوگو یہ دنیا میں تم زندگی بسر کرو، اللہ کو فراموش نہ کرو، اللہ کے احکام کو نظر انداز مت کرو۔ اگر اس دنیا میں تمہاری زندگی میں اللہ کے احکام کو فراموش کر دیں گے، اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا آج جیسا تم دنیا میں مجھے بھول گئے تھے آج میں بھی تم کو بھول جا رہا ہوں۔ کیا وقت ہوگا سوچیے آپ۔ اس سورہ کے مضامین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، تمام اختیارات دیے، بہت ساری سہولتیں دی، سوچ اور سمجھ اور تدبر کی صلاحیتیں دے کر آزمانا چاہتا ہے کہ کون اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہے اور کون ناشکرا بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اہم مضمون سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 اور 27 اس کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اسلام جس سوسائٹی، جس گھر، جس ماحول میں آپ رہتے ہیں وہاں کا کلچر صاف اور ستھرا ہونا ضروری ہے۔ اس سے فرق پڑتا ہے عبادتوں کے اوپر۔ اور صاف ستھرا ماحول کب ہو سکتا ہے؟ جب کہ عورتیں، لڑکیاں، مرد جو بھی ہے اپنے جسم کو صحیح لباس سے ڈھانکے۔ اگر لباس صحیح نہیں ہے، عریانیت ہے، یہ جو ہے بہت بڑی تباہی کی طرف لے جانا ہے۔ اور اسلام نے لباس کو اس وجہ سے اتارا ہے تاکہ انسان پہنے، خوبصورت رہے اور اس کی عبادتوں میں فرق نہ آئے۔ جیسے آج کل جینس پینٹ وغیرہ کرتے ہیں جس میں طہارت صحیح نہ ہو، نمازوں کے پڑھنے میں مشکلات ہو۔ آپ جو چاہے لباس پہن سکتے ہیں، خوبصورت بھی پہنے، اچھے سے اچھا پہنے، اظہار نعمت ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہماری طہارت جسمانی ہو، عبادتوں کے اندر ہو۔ اور عورتوں کے لیے خاص طریقے سے تعلیم دی گئی ہے، لڑکیوں کے لیے، کہ وہ ایسا لباس نہ پہنے جس میں جسم نمایاں ہوتا ہو، دکھتا ہو۔ یہ بڑی وعیدیں آئی ہیں، اپنے جسم کو ڈھانک کے رکھیں، اور یہ بڑی اہم تاکید جو ہے اسلام نے کی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بے شرمی کے کام ہرگز نہ کرو، چاہے کھلے ہوں یا چاہے پوشیدہ ہو، ذرا اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ یہ جسم خدا نہ خواستہ تھوڑی غفلت، لاپرواہی یا گناہ کی وجہ سے اگر جہنم میں جلے تو کیا حال ہوگا؟ اس کو قرآن بیدار کرتا ہے کہ دیکھو اس کو جو ہے سنبھال کے رکھو، اپنے جسم کو، اپنے لباس کو جو ہے اچھے سے اچھا مزین کر کے رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان احکام پر بھی سوچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میری ماں بہنوں، اب جو سورہ تلاوت کیا جا رہا ہے یہ سورہ کا نام کیا ہے؟ ادھر سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ میں شروع میں ہی تعارف کرایا ہوں اس سورہ کا، سورہ اعراف۔ اعراف میرے بھائی ذرا کیا پڑھ رہے ہیں وہ بھی سوچئے۔ نماز میں افطار کے پلاننگ مت کریے خدا کے لیے، سمجھے آپ؟ سورہ اعراف بھائی، 3 سورہ قرآن کے ایسے ہیں آج کے حکمراں اور ان کے ظلم و ستم کے حالات کو بڑے عجیب انداز میں پیش کیا گیا۔ ایک سورہ اعراف، ایک سورہ شعراء اور ایک تیسرا سورہ قصص۔ یہ 3 بڑے اہم سورے ہیں۔ اعراف کس کو کہتے ہیں آپ؟ بڑی اہم
صورت ہے یہ۔ بعض وقت ہم سوچتے ہیں کہ نیک کام کریں تو بہت بڑے بڑے کام کریں گے، چھوٹے کام نیکیاں نہیں کریں، حالانکہ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ اب یہ سورہ پڑھنے کے بعد آپ کو انداز لگے گا کہ ایک نیکی کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ ایک نیکی سے مطلب کیا ہے؟ گھر میں بچے آئے، محبت سے بات کریں، بیوی کے ساتھ خوش فہمی سے بات کریں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، تراویح کے بعد نکلتے باہر، یہاں بڑے بزرگ لوگ ہیں، عمر رسیدہ بھی ہیں، ذرا یہ خیال کریں کہ ہمارے بزرگ ہیں، پہلے ان کو جانے دو، بعد ہم جائیں گے۔ نیکی، یہ نیکی کہتے سے بڑی اہم ہے۔ جنت میں اپنے نیکیوں کی وجہ سے جنتی جنت میں جائیں گے، شرک و کفر میں نافرمانی کی وجہ سے نافرمان لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کی نیکیاں بھی برابر ہوں گی اور برائیاں بھی برابر ہوں گی، ان کو رکھا جائے گا جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک مقام ہے جس کو آراف کہتے ہیں۔ ایک نیکی اگر ہے ادھر چلے جا سکتا ہے، ایک نیکی صرف، آپ میں مثال دیا نا، اس نیکی کو اس انداز سے آپ نے کیا ہے، یہ ایک نیکی آپ جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ ادھر جو ہے بیچ میں رکھا جائے گا آراف، جنتی ایک طرف، دوزخی ایک طرف، بیچ میں آراف کے لوگ۔ جنتی جنت میں جانے کے بعد ان کے دل سے اور زبان سے جو کیفیت کے الفاظ نکلیں گے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ جہنم میں جہنمی جانے کے بعد ان کی کیفیت کا جواب دیا گیا۔ یہ بیچ میں آراف کے لوگ ادھر بھی دیکھیں گے ادھر بھی دیکھیں گے، یہ کیا کہیں گے؟ یہ تینوں کے ڈائلاگ کو قرآن نے کئی رکوع تک، 3-4 رکوع تک ذکر کیا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، دوسرے وقت میں کہوں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینہ کے پہلے 10 دن ہر لوگ کھسک رہے ہیں، ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، قرآن کا سننا اور سمجھنا۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کر لے۔ جس کا وعدہ اللہ نے جنت کا کیا ہے اس جنت میں ہم سب کو داخلہ نصیب فرما دے۔ حضرات، قرآن نے 2-3 مقامات پہ کہا ہے دوڑو، تم تیزی سے دوڑو، کہا ایک جگہ پر ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، تم آگے بڑھو، تم کئی کے لیے، اس جنت کے حصول کے لیے جس کی لمبائی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ حضرات، یہ سب ہونے کے بعد جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، کیا مقام ہوگا ان کا اندازہ لگائیے۔ وہاں کی نعمتوں کو پانے کے بعد ان کی زبان سے لفظ نکلے گا، 2-3 جگہوں پہ قرآن نے ذکر کیا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جو وعدے کیے ہیں اس سے زیادہ ہمیں یہاں ملا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تمام جو نعمتیں ہیں دنیا میں تم نے محنت کی اور میری رضا کے خاطر تم نے نمازیں، روزے، صدقہ، زکوٰۃ، رمضان، ان تمام کی قدر کی ہے، اور اس کے حصول کے لیے یہ تمہاری محنتوں کا صلہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ جہنم میں لوگ ہوں گے جو ایسے دنوں میں غفلت کرے، خدا کو بھول گئے، نافرمانیاں کیے، ناشکرا پن کرے، شرک کرے، اور ان کے لیے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ دنیا میں جنتی دونوں دو بھی دوست کے طرح تھے، یہ جہنم ہے، جنت والوں کو دیکھیں گے اتنے عیش میں ہیں، اتنے آرام میں ہیں، دنیا میں میرے دوست تھے، کہیں گے ہماری نصیب یہ ہے ہم نے سنا نہیں، ہم نے بڑی غفلت کی، کاش سن لیتے تو آج یہ دن ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ ان جنتیوں سے کہیں گے بھائی ہمارے حلق سونگھ کے کانٹے بن گئے، ایک گھونٹ پانی ذرا دے دو، بس تھوڑی سی غذا دے دو آپ۔ یہ بات چیت ہوتی رہیں گی، اللہ کے فرشتے کہیں گے یہ دونوں چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھی کہ دنیا میں یہ نعمتوں سے تو فائدہ اٹھائے لیکن اس دینے والے کو آپ بھول گئے۔ اب بیچ میں آراف والے ہوں گے، ادھر دیکھیں گے سیدھے طرف جنتی ہیں، ادھر دیکھیں گے
دوزخی ہیں، اب یہ اٹکے ہوئے ہی کدھر رہیں گے؟ بڑے عجیب سپلیمنٹری میں ہوں گے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور وہ اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا فیصلے کرنے والا ہے، تو فیصلہ کرا تو ادھر کے طرف گروف کر دے، ادھر سے بچا لے۔ بعض مفسر نے لکھا ہے کہ آخر کار جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وجہ سے تھوڑی سی پنشمنٹ کے بعد جو ہے جنت کی طرف چلے جائے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسا سپلیمنٹری ہمیں نہ ہو، اے اللہ وہ جنت ہمارے حق میں نصیب فرما دے، اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہمیں جنت نصیب فرما۔ یہ بڑا عجیب کیفیت والا مکالمے والا سورہ ہے، اس سے ہم نصیحت حاصل کریں۔ وہ دن آئے گا جو قرآن بار بار ذکر کرتا ہے، وہاں پچھتائے نہیں، اور یہاں جو کر رہے ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، اس کا صلہ ملنے والا ہے۔ عبادتیں کرتے ہیں تو دو کیفیتوں کے ساتھ کریں، ایک اللہ سے ڈرتے ہوئے کہیں کہ لوگ مجھے بڑا عبادت گزار نہ سمجھے، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، اور امید بھی رکھیں ہماری ہر عبادت اللہ کے رضا کے لیے ہے، یقیناً وہ قبول کرے گا، وہ ضرور جنت میں ہمیں بھیجے گا۔ یہ دو کیفیتوں کے ساتھ عبادتیں کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کا صلہ ہم ضرور دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے قوموں کے تذکرے آئے ہیں، فرعون کا، سمود کا، حضرت شعیب کا، قوم کے تذکرے آئے ہوں گے، قوموں کا مزاج، نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ کے عذاب، یہ تمام چیزیں کئی رکوع تک ایک تسلسل چلا۔ لیکن میں آج اس سورے سے ایک اہم ٹاپک کی طرف بتانا چاہتا ہوں، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو نظر میں رکھیے آپ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کیا تھی؟ بڑے بڑے بزنس مین تھے، اور اسلام کیا چاہتا ہے؟ مسلمانوں کا معاشی نظام سب سے زیادہ مضبوط ہو، سب سے زیادہ مضبوط ہو، اور اس معاشی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کئی چیزیں ہیں، اس میں سب سے زیادہ چیز ہوتی ہے بزنس، تجارت۔ تجارت کے اندر پیسہ جائز طریقے سے اگر کمائیں تو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اور پیسہ سرمایہ دار جب کماتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اپنی ذات، اپنے خاندان، اپنے اس کے لیے نہیں، یہ پیسے کے فنڈنگ اسلام کے ڈیولپمنٹ کے لیے، کیونکہ بغیر پیسے سے کوئی تنظیم کام نہیں ہوتی، اس واسطے پیسے کی بھی ضرورت ہے۔ اور بہت سارے نوجوان ملازمتوں میں ہیں، ضرور رہیے، لیکن ملازمت نہ ملنے کی صورت میں وہ اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھیے، اپنی صلاحیتوں کو بزنس میں لگائیے، اور بزنس کے ذریعے سے بہت دور جا سکتے ہیں، پیسہ کما کے اسلام کا ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، سب سے پہلے آپ نے 3 کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا، مسجد کی تعمیر کی، پہلی مسجد قباء بنی، اور مسجد صرف عبادتوں کے لیے نہیں تھی بلکہ اسلامی ڈیولپمنٹ کے لیے اسلامی سینٹر تھا۔ ہر چیز یہاں طے ہوتی تھی، مسائل طے ہوتے تھے، جنگی حالات کی تیاری ہوتی تھی، اسلامک سینٹر کے طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار کیا۔ دوسرا کام کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارگی۔ مکے سے لوگ آئے، ان کا مزاج الگ، ان کا کلچر الگ، پہاڑی علاقے کے لوگ، مدینے کے لوگ انصار، ان کا مزاج الگ، ان کا کلچر الگ، یہ دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی قائم کی تاکہ مدینے کے اندر سب سے زیادہ ترقی ہوئی۔ یہ دوسرا کام کیا۔ تیسرا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کو سوق مارکیٹ قائم کر کے مارکیٹ کی طرف رجوع کیا کہ جاؤ بزنس کرو، محنت کرو، اور یہ پیسے سے آپ ترقی کرو۔ بہت سارے صحابہ نے وہ کام کیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کو یہ ذکر آیا۔ آج سرمایہ دارانہ نظام جو پورے ملکوں میں ہے، جو پیسہ رکھ لے کے غریبوں پہ ظلم و ستم ہوتا ہے، اسلام اس کے خلاف ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پیسہ کمائیں، ظلم و ستم نہ ہو، اور تجارت کریں، کمزور آدمی کو جو ہے ظلم نہ کریں، تبھی کوئی ملک ہو، کوئی چیز کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ مسائل بھی آج کے برننگ ٹاپک جو قرآن ہمارے لیے حل پیش کرتا ہے۔ آج دنیا کو کس طریقے کی ضرورت ہے، لیکن بزنس کے اندر یہ کہا گیا ہے اللہ سے ڈر کر حلال کماؤ، کیونکہ حلال کمائی کے اندر برکتیں ہوتی ہیں،
ناجائز کمائی کے اندر جو ہے برکتیں نہیں ہوتی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے لوگ بزنس مین تھے۔ حضرت شعیب بولے کہ ڈنڈیاں مت مارو، خدا کے عذاب آتے ہیں۔ خدا کے عذابوں میں یہ بھی ایک عذاب ہے، ظالم حکمراں مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت شعیب کے قوم کے لوگوں نے کہا شعیب کے بات مانیں گے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ نہ ماننے کی صورت میں قوم کو اللہ تعالیٰ نے دھماکے سے اڑا دیا۔ تو قرآن کو آج کے برننگ ٹاپک پہ آپ دیکھیے کہ قرآن ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے، ساری انسانیت کے لیے کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سوچ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کے آخری رکوع کا پیغام ہے، جو لوگ ہماری باتوں کو نہیں مانتے ہیں ان کو ہم بتدریج نیچے ڈھکل دیتے ہیں۔ ایک اور آیت آئی ہے کہ جو لوگ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، بغاوتی جذبہ ہے ان کے اندر، وہ یہ نہ سمجھو اور مسلمان بھی یہ نہ سمجھے کہ ان کو اللہ چھوڑ دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم آہستہ سے ان کو گھیرے میں لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے میں لے رہے ہیں، جب پکڑ ہوگی تو کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اے انسانوں، اللہ نے تمہیں ایک مہلت دی ہے، وہ موت کی، وہ کبھی بھی آئے گی، اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ۔ حشر کے دن ان کا برا حال ہوگا جو اس دنیا میں رہ کر حشر کی تیاری نہیں کی۔ لوگ عجیب ہیں، پریشانیوں پہ، اولاد کا نہ ہونے پر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، کسی اور کا شکر ادا کرنے لگتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائی بہنوں، اس سورے کا ایک خلاصہ ہے آج لے کے کیا ہمارا مسلمانوں کا، ہر مرد عورت کا کیا ذمہ داری ہے، ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہے اس روئے زمین پر؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، دعوتیں دینا؟ نہیں میرے دوستو، یہ پورے سورے کا خلاصہ بول رہا ہوں۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اللہ کا پیغام، دعویٰ جس کو کہتے ہیں، انسانوں کو پیش کیا جائے، اللہ کا پیغام انہیں پیش کیا جائے، اور اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے۔ اس کے لیے شیڈول بنائی، ہفتے میں ایک دن اپنے گھر کے افراد پورے کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھ کر دین کا ڈسکس کریں، ایک مسئلے پہ ڈسکس کریں، محبتیں بڑھتی ہیں، اور یہ عزم کریں مہینے میں 2 غیر مسلم بھائیوں سے ہماری دوستی ہو، ان کو بلائے، محبت سے بات کریں، کبھی چائے پہ بلائے، کبھی افطار ان کو بھیج دیں۔ مسلسل یہ کرنے کے بعد انہیں گرویدہ ہو کے پوچھے گا آپ کے تعلق سے کہ آپ کا دین ہے کیا ہے۔ یہ پیغام ہے اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ بہت سے مسلمان بچے جو کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، غیر مسلموں سے ان کے روابط بہت ہوتے ہیں، لیکن ان کو ہم کس انداز سے ان کو پیش کرنا ہے، اور اس انداز کے لیے کیا کرنا ہے، سورہ اعراف کے آخری رکوع میں نمبر 1 بیان کیے گئے۔ دیکھو یہ کام تمہاری ذمہ داری ہے، یہ نہیں کریں گے تو اللہ کے پاس پکڑ ہوگی، اس کے بندوں کو، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام۔ اس کام کرنے کے لیے میٹھی زبان استعمال کرو، خندہ پیشانی ہو، با اخلاق ہو، دوسروں کے قصور کو معاف کرو، اور کام کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں بھی کرو، اللہ ان کو ہدایت سے مالا مال۔ آخری رکوع پڑھیے آپ، جس میں بہت سی چیزیں، 4-5 چیزوں کا ذکر آیا ہے آخری رکوع میں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے سورے کے اس میں کہ یہ کام کریں گے، یقیناً ہم بھی کامیاب ہوں گے، اور جو انسان جو پیاسے ہیں، دین سے دور ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، وہ بھی کامیاب ہوں گے، اور اللہ کے پاس ہم جواب دہی سے بچ جائیں گے، تب یقیناً ریولیشن آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ سورے کے اندر جو بھی ہم نے پڑھا ہے، اے اللہ جو تذکرے ہوئے ہیں اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس سورے میں جو مضامین آئے ہیں اس پر ہمیں عمل کر کے تیرے بندوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یہ سورہ ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنا، اس کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما۔ آمین۔